موہرا ڈرامے میں نمرا اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر دائم سے نکاح کرنے والی ہے، جبکہ دوسری طرف فریحہ فیصلہ کر چکی ہے کہ چاہے حنان اسے طلاق دے یا نہ دے لیکن وہ حنان سے اپنے کیے کی معافی ضرور مانگے گی۔ ارمین بیگم اور سکندر کو ان کے کیے کی سزا ملنے والی ہے۔ فرید صاحب اور حمزہ کو جب عامر کی ویڈیو موصول ہوتی ہے تو وہ دونوں فوراً پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، لیکن ایک بات سمجھ سے باہر ہے کہ اگر عامر نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا کہ میں نے ہی گودام میں آگ لگائی تھی تو بھلا ارمین بیگم کے نام کو صیغہ راز میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو پولیس آدھی انویسٹیگیشن کر کے ویڈیو بنا کے حمزہ کے موبائل پہ سینڈ کرتی ہے تو حمزہ اور فرید صاحب جب پولیس اسٹیشن کے لیے نکلتے ہیں تو ارمین بیگم کا دل دہل جاتا ہے۔ اگر عامر نے میرا نام لے لیا تو کیا بنے گا؟ اب دوسری طرف نمرا جو دائم سے نکاح کا فیصلہ کر چکی ہے اور دونوں نکاح پلان بھی کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی نمرا دوستوں کا بہانہ کر کے گھر سے نکلنے لگتی ہے تو اتفاق سے ارمین بیگم کی دوست پہنچ جاتی ہیں کہ بھائی میں نمرا کا شادی کا ڈریس اس کی پسند سے لینا چاہتی ہوں۔ اب نمرا تو بہت بہانے کرتی ہے کیونکہ اسے فکر ہے کہ وہاں دائم نے سارا انتظام کر رکھا ہے، میرا انتظار کر رہا ہوگا، لیکن ارمین بیگم کو لگتا ہے کہ شک ہو چکا ہے کہ نمرا دائم سے ملنے جا رہی ہے، تبھی اسے زبردستی اپنی دوست کے ساتھ بھیج تو دیتی ہیں، لیکن نمرا بھی ٹلنے والی نہیں۔ وہاں ارمین بیگم کی دوست سے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے دائم کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ وہاں جا کے حیران ہوتی ہے کہ دائم نے تو ہر چیز کا بندوبست کر رکھا ہے، نمرا کے شادی کے جوڑے سے لے کے گھر کی ڈیکوریشن تک۔ سجا سجایا گھر دیکھ کے نمرا حیرت سے دائم سے پوچھتی ہے کہ یہ کس کا گھر ہے، تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ دائم کہے گا کہ نمرا یہ ہم دونوں کا گھر ہے، زندگی کی نئی شروعات ہم یہیں سے کریں گے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر دائم نے اتنا بڑا گھر کیسے خریدا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ علیزے نے دائم کو فائنینشلی سپورٹ کیا ہو یہ گھر خریدنے کے لیے؟ بہرحال جو بھی ہے نمرا بہت خوش ہوتی ہے، بہت اچھی سی دلہن بن کے تیار ہوتی ہے اور فائنلی دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ارمین بیگم کی وہی دوست گھر آتی ہے کہ میں نمرا کی طبیعت کا پوچھنے آئی ہوں، تو ارمین بیگم انہیں اکیلے دیکھ کے حیران ہوتی ہیں کہ نمرا تو آپ کے ساتھ گئی تھی، جس پر دوست بتاتی ہے کہ نمرا نے مجھے کہا تھا اس کی طبیعت خراب ہے تو وہ شاپنگ کمپلیٹ کیے بغیر ہی گھر کے لیے نکل گئی، تو اسی لیے میں آئی کہ ذرا اس کی طبیعت کا پوچھ لوں کہ بچی اب ٹھیک تو ہے۔ اب ارمین بیگم کو کھٹکا لگ جاتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ تبھی اپنی دوست کے جانے کے بعد ارمین بیگم پہلے تو نمرا کو کالز پہ کالز کرتی ہیں، لیکن جب فون اٹینڈ نہیں ہوتا تو اس کے کمرے میں آتی ہیں کہ دیکھ سکیں کہ کیا پتہ نمرا کی سچ میں طبیعت خراب ہو اور وہ اپنے کمرے میں ہو، مجھے اس کے گھر واپس آنے کا نہ پتہ چلا ہو۔ لیکن کمرے کو بھی خالی دیکھ کے اب تو ارمین بیگم کی حالت بہت ہی بری ہو جاتی ہے۔ اب ایک طرف بیٹی گھر سے غائب ہے اور دوسری طرف ہسبینڈ اور بیٹا پولیس اسٹیشن بیٹھے ہیں۔ ارمین بیگم کو تو یوں لگتا ہے جیسے آج ان کے لیے بہت ہی مشکل دن ہے۔ ادھر سے ادھر ٹہلتی ہیں تو علیزے ان کی اس حالت سے بہت محظوظ ہوتی ہے اور جان بوجھ کے ارمین بیگم کے زخموں پہ نمک چھڑکنے ان کے پاس پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا ہوا آنٹی، آپ کافی پریشان لگ رہی ہیں، جس پہ ارمین بیگم کہتی ہیں کہ ہاں ابھی تک وہ لوگ تھانے سے واپس نہیں آئے، پتہ نہیں پولیس کیا کر رہی ہوگی، کیا بتایا ہوگا۔ تو علیزے جسے آلریڈی پتا ہے کہ عامر نے خود آگ نہیں لگائی بلکہ ارمین بیگم نے اسے آگ لگانے کے لیے کہا تھا، کہتی ہے کہ پولیس کیا کر رہی ہوگی، اپنا کام کر رہی ہوگی، ڈھونڈ رہی ہوگی اس بندے کو۔ اب ظاہر ہے نا پولیس کو اس بندے کو ڈھونڈنا تو چاہیے جس کے کہنے پہ عامر نے گودام میں آگ لگائی تھی۔ اور پھر تنزیہ ارمین بیگم کی طرف جب دیکھتی ہے تو ارمین بیگم اندر تک دہل جاتی ہیں کہ کہیں علیزے کو پتہ تو نہیں چل گیا کہ اس سب کے پیچھے میرا ہاتھ ہے۔ ادھر سکندر جو بہت مطمئن تھا کہ شاید اب عریشہ کی ماں کے پیسہ انویسٹ کرنے کے بعد سکندر کا بزنس دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا، لیکن اس کے بزنس میں کچھ اتنا بڑا گھپلا ہوتا ہے کہ پولیس سکندر کے گھر تک انویسٹیگیشن کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ عریشہ تو جب یہ سب دیکھتی ہے پریشان ہوتی ہے اور سکندر سے کہتی ہے کہ اگر پولیس آپ کو اریسٹ کر کے چلی گئی تو میرا کیا بنے گا؟ اور پھر پتہ نہیں عریشہ کے دل میں یہ بات کیسے آتی ہے کہ سکندر یہ جو ہمارے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے نا، شاید ہمارے ان گناہوں کی وجہ سے ہے جنہیں کر کے ہم کبھی پچھتائے ہی نہیں۔
ہمیں اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، خاص طور پہ جو کچھ ہم نے انوشے کے ساتھ کیا۔ یاد ہے نا، انوشے جب روتے ہوئے لاسٹ ٹائم گئی تھی تو اس نے ہم دونوں کو کتنی بد دعائیں دی تھیں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ آج تک اسی کی بد دعائیں ہمارا پیچھا کر رہی ہیں۔ اور سکندر جو آج تک خود پسندی خود سری کا شکار تھا، زندگی میں پہلی بار عریشہ کی بات سن کے سچ میں خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ کہیں واقعی یہ سب انوشے کی بد دعائیں تو نہیں، اور سوچتا ہے کہ میں انوشے کو اب تو ضرور ڈھونڈوں گا اور اپنے کیے کی معافی بھی مانگوں گا، اور اگر انوشے کے پاس میرا بچہ ہے تو میں اسے اپنا نام بھی دوں گا۔ لیکن سکندر اب تو بہت دیر ہو چکی، کیونکہ انوشے تو منو مٹی کے تلے پڑی ہے، اب تو معافی کا وقت گزر چکا۔ خیر، دوسری طرف فریحہ، جسے اب حنان سے سچ میں محبت ہو چکی ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ حنان کو میرے بارے میں سب پتہ تھا، کہ میرے ساتھ اتنے سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، اتنے ٹراماز ہیں، اور میں تھراپیز بھی لے رہی ہوں، اس کے باوجود بھی حنان نے مجھ سے شادی کی اور پوری ایمانداری سے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کی۔ اگر وہ چاہتا تو مجھ سے دولت لوٹ کے مجھے چھوڑ کے جا سکتا تھا، لیکن اسے میری دولت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ جاتے ہوئے ہر وہ چیز جو میں نے اسے دی تھی یہیں چھوڑ کے چلا گیا۔ فریحہ سوچتی ہے کہ آج تک میرے پیچھے جتنے مرد آئے، میری دولت سے امپریس ہو کے آئے، اور ان میں سے کوئی بھی میرے ساتھ سنسیئر نہیں تھا۔ اپنے بھائی اصفر سے کہتی ہے کہ آپ نے حنان پہ جو کیس کیا ہے فوراً واپس لیں اور مجھے حنان کے پاس لے کے جائیں۔ میں حنان سے اور اس کی ماں سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے سچ میں ان کے ساتھ بہت برا کیا۔ جب بھی حنان نے میری طرف محبت کا ہاتھ بڑھایا، میں نے ہمیشہ نفرت سے اس کا جواب دیا۔ اصفر تو اپنی بہن کو اس طرح کی لاجیکل باتیں کرتے سن کر بہت حیران ہوتا ہے، کیونکہ اس کی بہن نے تو کبھی چیخو پکار کے علاوہ بات ہی نہیں کی تھی۔ اصفر کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ حنان سچ میں ایک بہترین انسان ہے۔ کچھ ہی دن میری بہن کے ساتھ رہا، لیکن میری بہن کے اندر احساس کا جذبہ پیدا کر دیا۔ تو حنان جو فریحہ کو طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کاغذات بھی تیار کروا چکا ہو، لیکن ہوپ فلی کہ فریحہ اس سے پہلے ہی حنان کے گھر پہنچ جائے گی، اپنے کیے کی معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ حنان سے کہے گی کہ مجھے بھی دولت شہرت سب کچھ نہیں چاہیے، میں تمہارے ساتھ تمہارے اسی گھر میں باقی کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اور شائستہ سے بھی معافی مانگے گی کہ آنٹی، حنان کی مدر ہونے کے ناطے مجھے آپ کی عزت کرنی چاہیے تھی، میری ماں نے جو برا کیا، میں نے انکانشیسلی اس سب کا بدلہ آپ سے لینے کی کوشش کی، آپ کو ڈی گریڈ کر کے، لیکن حنان کی ماں ہونے کے ناطے آج سے آپ میری بھی ماں ہیں۔ ویسے شائستہ کی یہ ٹیوننگ ہونی بہت ضروری تھی، کیونکہ اس کے بھی نخرے بہت زیادہ تھے جب اس نے علیزے کو ریجیکٹ کیا تھا۔ تو ناظرین، اب چونکہ ڈرامے میں سب کچھ بہتر ہوتا جا رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نمرہ اور دائم کی شادی کو لے کر فرید ہمدانی اور حمزہ کو جھٹکا لگے گا، یا پھر فرید ہمدانی اپنی بیٹی کے اس فیصلے کو دل سے قبول کریں گے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔